السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. حاضرین کرام، اسلامی کیلنڈر اور اسلامی تقویم کے لحاظ سے جس ماہ کا آغاز ہو چکا ہے، اس ماہ مبارک کا نام ہے شعبان المعظم. شعبان کے معنی آتے ہیں شاخ در شاخ ہونا. ایک شخص ایک بیج بوتا ہے، پودا نکلتا ہے، اور اس پودے سے بظاہر ایک شاخ، پھر اس میں سے شاخ میں سے شاخ نکلتی آتی ہے، اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے درخت بن جاتا ہے. اس درخت کی بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں. تو یہ جو شاخیں ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ ان کو آپ آج کل کی اصطلاح کے لحاظ سے برانچز کہہ لیجیے. مختلف برانچیں ہیں، مختلف شاخیں ہیں، مختلف شعبے ہیں. تو دین اسلام کے لحاظ سے جو اہم ترین مہینہ آنے والا ہے، ماہ رمضان مبارک، اس کے استقبال کے لیے اس سے پہلے والا مہینہ وہ عطا کیا جس میں نیکیاں شاخ در شاخ ہیں، اور شاخ در شاخ نیکیاں کمانے کے لیے ہم کمانا چاہیں تو ہمارے لیے مواقع موجود ہیں. قرآن کریم کی میں نے آیت جو تلاوت کی ہے، اس میں ارشاد باری تعالی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. ہر شخص، ایک آدمی پر کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، کروڑ ارب خرب نعمتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. سر سے لے کے پاؤں تک ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنے انعامات کی بارش کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو ہم سے محبت ہے. ایک ہے مخلوق کی محبت میں اور خالق کی محبت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ کی رحمت کے جو 100 حصے ہیں، ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ مخلوق کو دیا گیا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ دو شخصیتوں کے درمیان جو محبت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ماں اور اس کی اولاد. ماں کو جتنی محبت ہے ایسی محبت کوئی لا ہی نہیں سکتا. ایک ماں کو جتنی محبت ہے. اب دنیا کے سارے انسانوں کی ماؤں کی محبت جمع کر لیجئے، وہ ساری ماؤں کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت کا ایک حصہ جو دیا گیا ہے اس کا ایک ذرہ نظر آتا ہے.
ذرا ہم غور تو کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے انعامات ہمارے اوپر نازل کیے ہیں. انعامات الہیہ کا استحضار ہونا چاہیے. استحضار کا مطلب ہے کہ ہم یاد کریں، بار بار چیک کریں، بار بار غور کریں کس طرح سے اللہ کا انعام ہم پر ہے. شروع کیجئے تو سب سے پہلی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جانور بھی بنا سکتے تھے، بے شمار جانور ہیں اللہ کی مخلوق میں، تو بجائے جانور کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا. اور پھر انسانوں میں بھی کتنے انسان ہیں، کتنے بت پرست ہیں، آتش پرست ہیں جی، چاند سورج ستاروں سیاروں کی پوجا کرنے والے ہیں، قبر پرست ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ان کے بجائے، کافر کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اور مسلمان بنانے کے اندر بھی ہمیں اعلیٰ ترین رتبہ عطا کیا، احسن تقویم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے زیادہ خوبصورت بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کس لیے ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارشیں ہیں. یہ چاند سورج ستارے سیارے کائنات کا ذرہ ذرہ، یہ سب چیزیں یہ دنیا کہلاتی ہے. اور دنیا اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی ہے؟ فرمایا سنو، الا ان الدنیا خلقت لکم، یہ جو دنیا ہے یہ سب ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے تاکہ تم اس دنیا سے فائدہ اٹھاؤ. دنیا کی چیزیں ہیں چاروں طرف، ان سے فائدہ اٹھانا کوئی اس میں برائی نہیں ہے. الا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے؟ تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. تمہاری جو ڈیوٹی ہے تم اپنی ڈیوٹی انجام دو اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. اسی بات کو کسی نے کہا ہے، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. بازار سے گزرنا ایک الگ چیز ہے، خریدار ہونا ایک الگ چیز ہے. تو ہم دنیا کے خریدار نہیں ہیں، ہم دنیا کے طلبگار نہیں ہیں. ہم جو ہے دنیا سے محض سمجھ لیے کہ ایک راستہ ہے، گزر رہے ہیں، بس گزرگاہ ہے. اور اسی بات کو کسی اور نے اس طرح سے سمجھایا ہے کہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ضیاء کے واسطے. یہ چاند سورج ستارے جو ہیں یہ کس لیے؟ تاکہ روشنی ہو. اور بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، یہ سمندر ہے، یہ خشکی ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. لیکن مسلمان کے لیے کیا ہوا؟ یہ جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے. تجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا اسی لیے کیا ہے کہ تو خدا کا بندہ بن کر رہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے. اور عبادت کا کیا مطلب ہے؟ کیا عبادت کا وہ مطلب ہے جو ہم اور آپ کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے ہم نے ہاتھ باندھ لیے، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، ساری دنیا کی سیر ہو رہی ہے، دنیا جان کی باتیں سوچ رہے ہیں ہم لوگ؟ نہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ طریقہ بے طلبی والا طریقہ ہے. اور بے طلبی اور خدا طلبی یہ دو مختلف چیزیں ہیں، دونوں یکجا نہیں ہو سکتی. اگر تم خدا کو طلب کر رہے ہو تو تمہیں سراپا طلبگار بن کر رہنا ہوگا. پتہ چلنا چاہیے تمہارے انگ انگ سے کہ واقعی تم خدا کے طلبگار ہو. اگر تم اس طرح سے دنیا میں رہو گے تو انشاءاللہ العزیز یہ دنیا بھی تمہارے لیے فلاح کا ذریعہ بنے گی اور یہ دنیا تمہارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے گی. کبھی ہم نے غور کیا اپنے سر سے لے کے پیر تک اپنے سراپا کس طرح سے اللہ کے انعامات کی بارش ہے. دیکھیے ہمارے سر کے بال تو بڑھتے ہیں، جس طرح سے جس اسپیڈ سے سر کے بال بڑھتے ہیں اسی طرح سے ہماری بھووں کے اور ہماری پلکوں کے بال اگر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو سوچیے کیا حالت ہوتی. آدمی کتنا پریشان ہوتا
کہ ابھی تو صرف ہیئر کٹنگ کے لیے نائی کے پاس جاتے ہیں، صرف سر کے بالوں کے لیے، اب پتہ چلے جی بھووں کے بال بھی کاٹنے ہیں، پلکوں کے بال بھی کاٹنے ہیں، اور اگر نہیں کاٹ رہے تو اچھا خاصا انسان جو ایک انسان جو ہے وہ اچھا خاصا بھوت نظر آ رہا ہے۔ جیسے بچپن سے لے کے پیدائش سے لے کے اور جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ہاتھ اور پاؤں کی ہڈیاں بڑھتی ہیں، تو جس اسپیڈ سے اور جس کہنا چاہیے تیزی سے ہاتھ پاؤں کی ہڈیاں بڑھ رہی ہیں، ایسے ہی اگر ناک کی ہڈی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے تو ہماری ناک ساری جو ہے وہ خوبصورتی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جیسے ہڈیاں بڑھ رہی ہیں اسی حساب سے اگر کان بڑھنے شروع ہو جاتے تو اچھے خاصے انسان کے کان جو ہے وہ ہاتھی کے کان نظر آتے ہیں۔ جیسے ہڈیاں بڑھ رہی ہیں، ہاتھ پاؤں کی ہڈیاں بڑھتی ہیں، ایسے ہی اگر ہماری آنکھیں بھی بڑی ہونی شروع ہو جاتی تو پتہ چلا انسان کی آنکھ نہیں لگتا کوئی بھینس کی آنکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مناسبت رکھی ہے، اور فی احسن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم میں پیدا کیا، بہت ہی خوبصورت سانچہ بنایا اور اس میں ڈھال دیا۔ اور آگے چلیے، آج کی اس نشست میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ہی تذکرہ ہے، اور میں نے شروع میں بتلایا کہ آج جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ ہے انعامات کی بارشیں۔ اللہ رب العزت کی جانب سے انعامات کی بارشیں ہو رہی ہیں، کس کس طرح سے ہو رہی ہیں، تھوڑا سا ان کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مزید انعام یہ فرمایا کہ ہمیں عزت بخشی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ کس طرح سے عزت بخشی؟ کہ دنیا کی ساری مخلوق کو دیکھ لیجئے کہ وہ مخلوق جب کھانا چاہتی ہے تو اسے جھکنا پڑتا ہے، منہ نیچے کر کے اسے غذا لینی پڑتی ہے۔ صرف ایک مخلوق ایسی ہے حضرت انسان کہ وہ اپنا سیدھا بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں، لقمہ اٹھاتے ہیں اور منہ میں رکھتے ہیں۔ کتنا عزت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مخلوق کی جتنی بھی محبتیں ہیں نا وہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ کی محبت ہے اس کا صرف ایک حصہ دیا گیا ہے۔ اب دنیا میں محبتیں جو ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری غرض والی محبتیں ہوتی ہیں، بے غرض محبت نہیں ہوتی۔ وہی اگر ماں باپ کو محبت ہے اولاد سے تو یہ کس لیے ہے؟ اولاد کو پالنے پوسنے کا ایک شوق ہے، اور یہ ایک آس ہے کہ یہ ہمارے آگے چل کے کام آئے گی۔ ماں باپ سے اگر محبت ہے تو اس وجہ سے کہ بھائی انہوں نے ہمیں پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے، ان کے احسانات ہیں، ہم ان کو احسان اتارنا چاہتے ہیں۔ بھائی کو بہنوں سے محبت ہے، بہنوں کو بھائی سے محبت ہے، ہر محبت میں کوئی نہ کوئی غرض شامل ہے۔ بیوی کو شوہر سے محبت ہے، شوہر کو بیوی سے محبت ہے، اس میں بھی غرض شامل ہے۔ حتیٰ کہ استاد کو شاگرد سے اگر محبت ہے تو وہ بھی بے غرض نہیں ہے، اور پیر صاحب کو اگر اپنے مریدین سے محبت ہے تو وہ بھی بے غرض نہیں۔ ساری محبتیں غرض والی ہیں۔ اب غرض چاہے دنیا کی ہو چاہے دین کی ہو، کوئی نہ کوئی محبت، کوئی نہ کوئی غرض ہے جس کی وجہ سے ہی محبت ہے۔ لیکن صرف ایک محبت، ایک ذات باری تعالیٰ ایسی ہے کہ اس کو اپنی مخلوق سے محبت ہے بغیر کسی غرض کی۔ ساری مخلوق سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، اور اللہ کو محبت ہے یا نہیں ہے یہ کیسے معلوم ہوگا؟ وہ اس طرح سے معلوم ہوگا کہ ساری دنیا اگر فرعون بن جائے تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، اور ساری دنیا اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا تقوی اختیار کر لے تو اللہ کی شان بڑھتی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر اپنا کرم فرمایا ہے، ہمارے اوپر اپنے انعامات کی بارشیں کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری بخشش کے سامان کیے ہیں۔ بخشش کے مختلف بہانے ہیں۔ ایک شخص اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے ہی فوراً نہیں لکھا جاتا، انتظار کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس گناہ پر اس کو ندامت ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اور شرمندگی کے لیے کوئی ڈھول پیٹنے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا میں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تھا اب میں توبہ کر رہا ہوں، نہیں، دل ہی دل میں ندامت ہو، اسی کا نام توبہ ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کے کیا کیا سامان کیے ہوئے ہیں،
کہ جناب ساری مخلوقات کو لگا دیا ہے، ہر مخلوق ہمارے لیے دعا کر رہی ہے، ہواؤں میں پرندے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، بلوں میں چیونٹیاں ہمارے لیے دعا کر رہی ہیں، سمندر میں مچھلیاں ہمارے لیے دعا کر رہی ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یستغفرون لمن فی الارض، ان کی ڈیوٹی یہ کہ وہ استغفار کرتے رہتے ہیں، وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ میاں ان کے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ بندے کو پتہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کس بہانے سے تیری مغفرت کے سامان کر رہے ہیں۔ اور آگے چلیے، ایک شخص سفر پر روانہ ہوتا ہے تو فرمایا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب سفر میں چونکہ انسان ذرا بے آرامی ہوتی ہے تو اس بے آرامی کا خیال کرتے ہوئے فرمایا اس وقت تم جو دعا مانگو گے قبول ہوگی، اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ جو شخص سفر کر رہا ہے وہ نیک ہو، تقوی، پرہیزگاری، اور نہیں، گناہ گار آدمی بھی سفر کر رہا ہے وہ دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور والدین اگر اولاد کے لیے دعا مانگیں گے ان کی دعا قبول ہوگی، اور ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرے گا فرمایا کہ وہ دعا بھی قبول ہو جائے گی، اور جو دوسرے مسلمان کے لیے دعا کر رہا ہے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو تو نے دعا دوسرے کے لیے مانگی یہ دعا تیرے حق میں بھی قبول ہو۔ قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دیجیے اور ہم سے پہلے جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ تمام مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ ہمیں سکھایا ہے کس نے؟ اللہ کی آخری کتاب، اللہ کے قرآن نے، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے نے ہمیں بتلایا۔ اور آگے چلیے، ایک شخص وضو کرتا ہے وضو سے بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے نمازوں سے بھی گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، ایک شخص جو ہے وہ جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے فرمایا جمعے کی نماز کے لیے آنا اس کی بخشش کا سبب ہے، اور ایک شخص عید کے اجتماع میں آتا ہے عیدین کی نمازوں کی ادائیگی کے اوپر بھی مغفرت کے وعدے ہیں، اسی محفل میں کہہ دیا جاتا ہے قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تمہاری مغفرت کر دی، میں نے تمہاری جو برائیاں تھیں ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اور کیا چاہیے ذرا غور کیجئے کس کس طریقے سے بہانے ہماری مغفرت کے ہمارے ہم پر اپنی عطا کے اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان سے مسکرا کے بات کرتا ہے، حسن خلق کا اظہار کرتا ہے، خوش خلقی کا اظہار کرتا ہے فرمایا اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جا رہا ہے تو جو عیادت کے لیے جا رہا ہے اس کے بھی گناہ معاف، اور وہاں جس بیمار کے پاس پہنچا ہے بیمار دعا کرے گا تو بیمار کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ وہ بیمار دعا کر رہا ہے کہ بھئی تم آگے تمہارا بہت شکریہ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین خیرہ، وہ بیمار کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ یہ جو عیادت کرنے کے لیے گیا تھا اس کے حق میں یہ دعا ہو گئی اور اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ اور دیگر انعامات کے علاوہ ایک انعام یہ ہے جو آ رہا ہے اگلا مہینہ جو ماہ رمضان ہے، رمضان کا مبارک مہینہ عطا اسی لیے کیا گیا تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے ایک اور بڑی عبادت ہے جو حج کی عبادت اگر تم انجام دو گے تو فرمایا تمہارے گناہ معاف، اور گناہ بھی کیسے معاف؟ رجع کیوم ولدتہ امہ، گناہ اس طرح سے معاف ہوتے ہیں جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے۔ اور گناہوں کی معافی کا تو تذکرہ ہو گیا، انعامات کی بارشوں کا تو تذکرہ ہو گیا، لیکن ایک بات رہ گئی کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہوں اور ساتھ میں ہم رسوا بھی ہوں، فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کی شان ستاری ہے، شان ستاری کی اعلیٰ مثال ہے کہ جب گناہ کر رہے تھے تو اس وقت تو دو فرشتے تھے، وہ دونوں فرشتوں نے نوٹ کیا تھا، اور وہ دو فرشتے جو ہے وہ گواہ تھے، قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے۔ لیکن جب توبہ کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ گناہ کرتے وقت کیونکہ دو فرشتوں نے دیکھا ہے، دو فرشتوں نے نوٹ کیا ہے، اب توبہ کر رہے ہو تو کم سے کم دو انسانوں کے سامنے توبہ کرو، نہیں، اگر دو انسانوں کے سامنے توبہ کرنا پڑتا تو یہ ہمارے لیے ذلت و خواری کی بات ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ذلت و خواری سے ہمیں بچا لیا، اپنی شان کریمی اور اپنی شان ستاری کا پردہ ڈال دیا۔
کہ نہیں بھائی اس نے گناہ کیا تھا اور اب جو توبہ کر رہا ہے اس کی توبہ معاف، تنہائی میں صرف 2 آنسو بہا لو، سارے کے سارے گناہ معاف۔ اور مزید فرمایا احسان علی الاحسان یہ ہے کہ تم گناہ کرتے رہو، گناہ کی وجہ سے روٹی پانی، روٹی کپڑا اور مکان، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں تم سے نہیں چھینوں گا، نہ تمہاری روٹی چھینی جائے گی، نہ کپڑا چھینا جائے گا، نہ مکان چھینا جائے گا۔ تم نافرمانی کرتے رہو، تمہیں روٹی بھی ملتی رہے گی، کپڑا بھی ملتا رہے گا، مکان بھی ملتا رہے گا۔ دنیا میں تو ہمارا حال یہ ہے کہ اپنا سگا بیٹا نافرمان ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں، جی میں نے اسے عاق کر دیا، بڑا نالائق تھا میں نے اسے عاق کر دیا۔ عاق کرنے کا کیا مطلب، میں نے وصیت نامہ لکھ دیا ہے کہ میری وراثت، میں نے اپنی وراثت سے اس کو محروم کر دیا۔ یہ وراثت سے محروم کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ کوئی شخص کسی کو اگر عاق کرتا ہے تو عاق کرنا شریعت میں کچھ ہے ہی نہیں، یہ سب جو ہے دنیاوی دکھلاوے ہیں اور یہ سب دنیاوی طور طریقے ہیں۔ شریعت کے اعتبار سے عاق کرنے کا کوئی قانون شریعت میں ہے ہی نہیں۔ تو سگا باپ جو ہے بیٹے کو نافرمانی کی سزا کیا دے رہا ہے کہ وراثت سے محروم کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہ روٹی سے محروم کرتے ہیں، نہ کپڑے سے محروم کرتے ہیں، نہ مکان سے محروم کرتے ہیں۔ یہ روٹی کپڑا اور مکان یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، اور اسی بنیادی ضرورتوں کو لے کر نعرے بلند کیے جاتے ہیں، سیاست ہوتی ہے روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے پر۔ اللہ تعالیٰ نے شرمندگی سے ہمیں بچا لیا۔ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام نے بھولے سے پھل کھا لیا تھا، تو قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان کے دل میں نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، بھول ہو گئی تھی۔ اور بھول کے متعلق فرمایا الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان تو خطا کا پتلا ہے، بھول چوک انسان سے ہوتی ہے، لہذا جیسے ہی بھول چوک ہو، جیسے ہی گناہ ہو جائے، جیسے ہی غلطی ہو جائے فوراً تم توبہ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ قانون بنا دیتے کہ تم نے فلاں گناہ کیا تو بھائی تمہیں لباس سے محروم کر دیا جائے گا، فلاں کام کیا تو تم مکان سے محروم رہو گے، گھر والوں اور خاندان والوں کے سامنے بے عزت ہونے سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ ورنہ سوچئے کہ ہمارے جو کرتوت ہیں، صبح سے شام تک ہم جو کام کرتے ہیں اپنے گھر والوں سے چھپ کر، وہ اگر سامنے آ جائیں تو گھر والے ہمیں گھر میں رہنے نہیں دیں گے۔ شوہر کے کام اگر بیوی کے سامنے آ جائیں تو بیوی گھر میں رہنے نہیں دے گی، کہے گی جاؤ بھائی بھاگو یہاں سے۔ اور بیوی کے جو کرتوت ہیں وہ اگر شوہر کے سامنے آ جائیں تو شوہر کہے گا مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، اس کی چھٹی کروں۔ اور اللہ تعالیٰ کا مزید احسان ہے کہ اگر گناہوں کی بدبو آنے لگتی تو کوئی ہمیں اپنے پاس نہیں بٹھاتا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ انسانی جسم سے خارج ہونے والی ہوا کی بدبو کو کوئی برداشت نہیں کرتا، تو ذرا سوچئے گناہوں کی اگر بدبو ہوتی تو کون برداشت کرتا، کون ہمیں اپنے قریب بیٹھنے دیتا؟ ہرگز نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ستاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ اور میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعامات کی بارشیں ہیں، انہی بارشوں میں سے ایک بارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے۔ ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اور کس لیے اللہ تعالیٰ یہ مہینہ عطا فرما رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم ماہ مبارک کا استقبال کریں۔ استقبال رمضان کس طرح سے استقبال کریں کہ صاحب ابھی سے وہ بیسن وغیرہ لے کر رکھ لیں کہ جی ہمیں پکوڑے تلنے ہیں اور فلانی چیز رمضان میں ہمیں ضرورت ہے، نہیں۔ استقبال رمضان یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، گناہوں کی معافی کے ساتھ ماہ رمضان کا استقبال کیا جائے۔ یہی ماہ شعبان کا پیغام ہے۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما۔ برکت کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں صحت مند رکھ، ہمیں اس قابل رکھ کہ ہم عبادات کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں۔ 2 مہینے پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اور اصل مقصد کیا ہے
کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہر اعتبار سے ہم فٹ ہوں. جہاں جسمانی صحت کا خیال کرنا ہے وہاں روحانی صحت کا بھی خیال کرنا ہے. اور وہ روحانی صحت کیا ہے؟ وہ ہے گناہوں سے معافی. گناہوں سے معافی کا کہ اس پروگرام پر ہم عمل آج سے ہی شروع کر دیں. ماہ شعبان دیا ہی اسی لیے گیا ہے، اور آگے ماہ شعبان کی وہ آ رہی ہے لیلۃ النصف من شعبان. تو لیلۃ النصف من شعبان بھی اسی لیے دی گئی ہے، بڑی رات ہے، تاکہ ہم گناہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے تمام گناہ معاف کروا لیں، اور رمضان جب آئے تو ہم پاک و صاف ہوں اور ہم رمضان کا صحیح طریقے سے استقبال کر سکیں. جو باتیں میں نے کہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی. بلاک اے کے رہائشی جناب ناصر صاحب کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. مرحومہ کی نماز جنازہ ابھی دعا کے فوراً بعد ادا کی جائے گی. اس کے علاوہ شاہ نواز صاحب کے لیے بھی دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے، اور دیگر تمام مرحومین کے لیے بھی. عقیل صاحب کی اہلیہ محترمہ کے لیے بھی دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے. مولانا محمد زید صاحب کے والد محترم کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. گلشن اقبال کے رہائشی شاہ نواز پاشا صاحب علیل ہیں. اس کے علاوہ اورنگزیب صاحب، مقبول حسین صاحب، شفیق صاحب اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر تسکین محمد خان صاحب، عرفان صاحب، حافظ نعمان راشد صاحب، سعد اقبال صاحب، مشتاق صاحب، یحییٰ صاحب، شفیع الرحمان صاحب، رحمان اللہ خان صاحب اور اسد صاحب کی والدہ علیل ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. ملک و قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسائل غیب سے حل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى
وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعض غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. सफ़े दुरूद फरमा लीजिए, आपस में मिलकर खड़े हुए। फर्ज और दुआ के फौरन बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض
في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مائک دیکھ 2 فٹ دور ہے. الحمدللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ یا رحمن یا رحیم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم فاعف عنا یا کریم. الہ العالمین، اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات میں مبدل فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنا پکا اور سچا تعلق نصیب فرما. اے اللہ اپنی رضا کے بعد ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما. اے اللہ شریعت پر چلنا ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرما. اے اللہ استقامت فی الدین نصیب فرما. جناب نیاز محمد صاحب کی بیٹی کے لیے دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس کو صحت کامل عاجل نصیب فرمائے. اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت کامل عاجل نصیب فرمائے. میت کے لیے دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی میت کی کامل مغفرت فرمائے. بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. اس کے علاوہ خصوصی طور پر دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یا اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو یا اللہ رمضان کے مہینے تک عافیت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ صحت کے ساتھ رمضان کے مہینے تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دیں. اے اللہ ہم سب کو رمضان کے مہینے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس کے لیے روحانی طور پر جسمانی طور پر تیار ہونے کی توفیق نصیب فرما. گناہوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو یا اللہ عافیت نصیب فرما. یا اللہ اس مہینے کے لیے اندر یا اللہ خوب سے خوب عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی قدردانی کی بھی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری دنیا و آخرت کی تمام ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. اے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و سندنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. نماز جنازہ کے لیے سب درست مالک.